اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ آل عمران، آیت نمبر 30۔ یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ ترجمہ: جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب جہاں پر اچھائی اور برائی کے کام کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ وہ آخرت میں اپنے برے اعمال سے کتنا خوف زدہ ہوں گے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے نمبر 1، قیامت کے دن ہر آدمی کے سامنے اس کے نیک اور برے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 2، مجرم اپنے جرائم سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ مجرموں کو ڈرانے والا اور نیکوکاروں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علوم، قدرت اور اختیارات کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کا ذکر فرماتا ہے تو اس میں اعمال کی جزا و سزا بھی شامل ہوتی ہے جو قیامت کے دن واقع ہوگی۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کی پوری جزا اور سزا ملے گی۔ اسی لیے فرمایا تاجدو کلو نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو موجود پائے گا، یعنی اس کی نیکیاں مکمل طور پر محفوظ ہوں گی، ان میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئے گی۔ سورۃ الزلزلات آیت نمبر 7 میں ہے، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ یہاں پہ خائرین یعنی نیکی ایک جامع لفظ ہے جس میں اللہ کے ایک قریب کرنے والا ہر نیک عمل شامل ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اسی طرح دوسرا لفظ سوئن، یہ بھی ایک جامع لفظ ہے جس میں اللہ کو ناراض کرنے والا ہر چھوٹا بڑا عمل شامل ہے۔ وَمَا عَمِلَتْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، جو اس نے برائیاں کی ہوں گی آرزو کرے گا کاش اس کے اور ان برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ تو یہ آرزو کون کرے گا؟ اس لیے وہ آرزو یہ کرے گا کیونکہ اسے اس کا بے انتہا افسوس ہوگا اور شدید ترین غم ہوگا۔ انسان کو ان گناہوں سے بچنا اور ڈرنا چاہیے جن کے نتیجے میں اسے شدید ترین غم برداشت کرنا پڑے۔ ابھی بھی ان گناہوں کو چھوڑنا ممکن ہے، فوراً ترک کر دینا چاہیے، ورنہ اس وقت وہ کہے گا، سورۃ الزمر آیت نمبر 56 میں ہے، جہسرۃ اعلیٰ ما فرطت جنب اللہ، ہائے افسوس میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی۔ اس کی دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 42 میں ہے، جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس دن تمنا کرے گا کاش زمین ان کو نگل کر برابر ہو جائے۔ اور اسی طرح سورۃ الفرقان میں ہے، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 38 میں ہے، جہاں تک جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی ان کی بہت سی دلیلیں ملتی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کر لے تو نہ لکھو جب تک وہ برائی کر نہ لے، جب برائی پر عمل کر لے تو پھر اس کے برابر گناہ لکھو، اور اگر برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس کے حق میں ایک نیکی لکھو۔
اور اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو ارادے پر ہی ایک نیکی اس کے لیے لکھو، اور اگر نیکی پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں اس کے لیے لکھو۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے ختم کر دے، اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا مانے۔ آیت کے اینڈ میں ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر شفقت و رحمت کرتے ہوئے دوبارہ اپنی ذات سے ڈرایا ہے، تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل دوبارہ سخت نہ ہو جائیں، تاکہ ترغیب بھی ہو اور اس کے نتیجے میں امید اور عمل صالح بھی ہو، جس کے نتیجے میں خوف بھی ہو اور گناہ بھی چھوٹ جائیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہ ہم پر احسان فرما کر ہمیشہ اپنے خوف اور تقوی سے ہمیں نوازے رکھے، تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔